السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے سورہ حج کی تفسیر مکمل ہوئی اور اب یہ سورہ مومنون شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورہ مومنون یہ 23ویں سورہ ہے اور 18ویں پارے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ دور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکے کی زندگی میں جو نبوی دور شروع ہوتا ہے اس کا درمیانہ دور رہا ہے۔ مکے میں ایک مرتبہ قحط بھی بہت پڑا تھا، تو غالباً یہ اسی کا زمانہ ہے، کیونکہ اس سے بھی اس میں ڈرایا گیا ہے اور انسان کو آمادہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے رسول بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تم ان کی باتوں کو سنتے ہی نہیں اور ان کی باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اس میں نقصان صرف تمہارا ہے، اس لیے کہ اس اللہ نے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، اور اس نے تمہارے لیے یہ پوری زمین بنا دی اور تمہارے لیے ہر طرح کا انتظام کیا، تمہاری زندگی کا انتظام کیا، تو کیا وہ تمہاری ہدایت سے غافل ہو جائے گا اور تمہاری ہدایت کا انتظام نہ کرے گا؟ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے، تم آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤ اور جنت الفردوس کے حقدار ہو جاؤ، اللہ کی عمدہ جنتوں کے تم حقدار ہو جاؤ، کیا اللہ رب العزت اس کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کرے گا؟ یقیناً اس نے تم پر احسان کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو ان کی باتوں کو مانے گا، جو تسلیم کرے گا، وہ اللہ کے رضا اور اس کی پسندیدگی حاصل کرے گا، اور دنیا سے جب وہ جائے گا تو خوشی کا پروانہ لے کر جائے گا، کامیابی کا پروانہ لے کر جائے گا۔ اور اگر کسی کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے، اللہ سے دوری پر ہوتی ہے، جرائم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مجرم بن کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے۔ لہذا اس پوری سورہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ان کو تم نبی کیوں نہیں مان رہے ہو، اور جو تمہارے اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات تو ہر دور میں رہے ہیں۔ ہر دور میں جب بھی انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، جب بھی کسی رسول کو، نبی کو کسی بستی میں بھیجا گیا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، اور حق باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے رسول کا مذاق اڑایا وہی ناکام لوگ تھے، اور جن لوگوں نے رسول کی پیروی کی وہ کامیاب لوگ تھے، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ لہذا اس اپنے گمان سے باہر نکلو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم اس کے اندر بس زندگی گزاریں گے اور ختم ہو جائیں گے، اس گمان سے باہر نکلو۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمیوں کے پردے ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان سے باہر آؤ اور سچائی کو پہچانو، حقیقت کو جانو، اور ایک آئندہ آنے والے انجام سے اپنے آپ کو خبردار کر لو۔ تم یہ جان لو کہ یہ دنیا جس میں تم چل رہے ہو، رہ رہے ہو، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اور تم جب تک زندہ ہو اس زمین پر چل رہے ہو، اور جو ہی تمہاری موت آ جائے گی، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح کو کھینچ لے گا اور تم زمین پر گر پڑو گے، اس وقت تم ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہوگے، اور وہاں پر تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا سے چھوٹ جاؤ گے، نہیں، تم کو حساب دینا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو پالے گا۔ تو اس غفلت میں زندگی مت گزارو، یہ اللہ کا پیغام تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ بے انتہا شفیق
رفیق ہے، مہربان ہے، وہ تم پر رحم کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم گناہوں میں پڑو اور جہنم کے مستحق بنو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو سزائیں دے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تم اس رسول کی باتوں کو سن ہی نہیں رہے ہو، اور سن رہے ہو تو عمل نہیں کر رہے ہو۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس خیال میں، خیال باطل میں مبتلا ہیں کہ ہمیں بڑی دولت ملی ہوئی ہے۔ یہ کفار اور مشرکین اس بات پر بڑا گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑا سرمایہ ہے اور بڑی تعداد ہے ہمارے پاس لوگوں کی، وہ اسی دنیا کو پا کر وہ اسی میں بہت خوش ہیں۔ یاد رکھو اور اس بات کو ہمیشہ جان لو کہ کسی کو اللہ نے اگر دولت سے نواز رکھا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے۔ دولت کا دینا دو طرح پر ہوتا ہے۔ دولت کا دینا کبھی تو اللہ کا انعام ہوتا ہے اور کبھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی آزمائش پر اتر رہا ہوتا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دولت پا کر اور قوت پا کر، حکومت پا کر، سلطنت پا کر، عہدہ اور اقتدار پا کر اس نے کیا کیا، اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزما رہا ہوتا ہے۔ تم جس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پھاڑ رہے ہوتے ہو اور تم کو لگتا ہے کہ ارے یہ صاحب تو بہت خوشحال ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کفار کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو کہ وہ لوگ بڑی دولتوں کے مالک ہیں، بڑے عہدے اور منصب کے مالک ہیں، اس سے تم برگشتہ نہ ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے تمہیں؟ وہ آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہیں اور تم بھی آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہو۔ ان کو دولت دے کر آزمایا گیا ہے، تمہیں ایمان دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ اب تم کو ثابت کرنا ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو اس میں پختہ ہو اور واقعی تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو۔ لہٰذا دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلد یہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس میں کامیابی اسی کو ہے جو ایمان کے ساتھ میں ہے۔ قد افلح المؤمنون، جو ایمان لے کر آیا ہے وہی کامیاب ہے۔ چنانچہ اس سورہ کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کو بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ تم ان رسولوں کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کے نبی کو تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا اور تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں دلائل دیے ہیں توحید کے کہ تم اس بات پر غور کرو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو، اور یہ دیکھو کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا، تمام مخلوقات بنائی اور تمہارے لیے ہر طرح سے انتظام کیا۔ بس تمہارا سجدہ، تمہارا رکوع، تمہاری نیاز، تمہاری قربانی، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہاری پکار، تمہارا پکارنا، تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتماد سب اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تم جس کو تڑپ کر پکارو، بلک کر پکارو، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اس کے ساتھ پہ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور شرک کرتا ہوا اگر کوئی مر گیا تو وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا تو پھر اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے اور یہ ہمیں اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، یہ سب مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا، سب دور ہو جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی آج پیروی کی جا رہی ہے وہ براءت کا اظہار کر دیں، کہیں گے ہم تو تم سے جانتے ہی نہیں، تم سے ہم واقف نہیں، تم دور جاؤ ہم سے، بھاگو یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ تو ایک اللہ کو پہچانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو مانو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرو اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو، بدعات کو سمجھو، سنت کو سمجھو، نبی کا طریقہ کیا ہے اور بدعتیں کیا ہیں،
اللہ کی الوہیت کیا ہے، اس کی عبادت میں یکتا ہونا کیا ہے، اس کی صفات میں یکتا ہونا کا کیا مطلب ہے، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، ان سب کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، زندگی کا دار و مدار اس کی کامیابی اسی پر ہے۔ تو یہ چند مضامین تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے۔ تو سورہ مومنون انشاءاللہ شروع ہوگی، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ایک آیت کی، دو آیت کی، انشاءاللہ اس کی تفسیر اور اس کے پورے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں، گھر والوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور گھروں کے ماحول کو دینی بنائیں کہ قرآن پاک سے بچے واقف ہوں کہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اس کے اندر، اس میں کیا کہا ہے، اس سے کم واقف تو ہوں۔ تو ایک ایک آیت صحیح، ایک ایک آیت روزانہ سنی جائے گی تو ذہن کے اندر پورا مفہوم بیٹھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو باتیں انتہائی آسان اور صاف الفاظ میں بیان کی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس تفسیر کو خود بھی سنیے، درس تفسیر کے گروپ سے خود بھی جوڑیے، دوسروں کو بھی جوڑیے، اور گھروں کے اندر اس تفسیر کو سنیے اور دوسروں کو سنائیے، اور عمل کرنے کے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔